اس لیے وہ کسی نے بڑی سادہ زبان میں کہا، اس نے کہا ہر ہر پانی دا قدر کری، متا کوئی پانی آب حیات ہوئے، ہر بندے دا قدر کری، متا کوئی خضر حیات ہو۔ ہمارے دین کی بنیاد ادب ہے، مگر یہ دیتا رب ہے۔ جس دین میں ادب نہیں، احترام نہیں، اس سے ہمیں کوئی کام نہیں۔ آج کل علم بڑھتا جاتا ہے اور ادب نرائی ختم ہوتا جاتا ہے۔ کسی نے کہا اس سے اندھیرا ہی بھلا تھا جب قدم راہ پہ تھے، اس سے اندھیرا ہی بھلا تھا جب قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے۔ جس کو تم روشنی سمجھتے ہو یہ اندھیرا ہے، یہ جہالت کا پھیرا ہے، یہاں بالکل ظلمت کا پکا ڈیرا ہے۔ اگر ادب ہو اور علم ہو تو سبحان اللہ۔ اس لیے یہ ایک خاموش پیغام تھا اور ہے کہ کوئی بھی بزرگ آئے، بڑا آئے، علم میں بڑا، عمل میں بڑا، شکل میں بڑا، تو میرا بہرحال یہی فرض تھا، ورنہ وہ کہتے ہیں تند تروٹ پوے تے جڑدی بڑی اوکھی ہے۔ بھویں شروع وچ تروٹے تے بھویں وچکاروں تروٹے، لیکن بزرگوں کی برکت سے کبھی ٹوٹی ہوئی تند بھی جڑ جاتی ہے، کٹی پھٹی پتنگ بھی اڑ جاتی ہے۔ اب میرا عنوان تو کوئی اور میں نے بنایا، لیکن اب ادب ہی کا آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ادب کے مقابلے میں بے ادبی ہے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں ایک لمحے کی بے ادبی اگر کر بیٹھا کوئی 1000 سال کی عبادت بھی اس کا ازالہ نہیں کر سکتا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ایک لمحے کی بے ادبی 1000 سال کی عبادت اس کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک چوپتے 100، یہ جو ہے نا کوفل مدینہ، یہ یہی ہے کہ بندہ یا تو بالکل چپ رہے۔ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، بلکہ سرکار فرماتے ہیں، حضور نبی پاک فرماتے ہیں من سامتا نجا، جو چپ رہا وہ بخشا گیا، جو وہ بخشا گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جب رات ہوتی، رحمت کی برسات ہوتی، پچھلا پہر ہوتا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو کے اپنی زبان کو پکڑ کے رو رو کے کہتے کہ تو ہی ہے جو دوزخ میں لے جائے۔ کس کو پکڑتے تھے؟ زبان کو کیوں پکڑتے تھے؟ کہتے تھے تو ہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ جب دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالے گا تو منہ کے بال گھسیٹا جائے گا، پیچھے نہیں، منہ کے۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا کیونکہ ساری غلطیاں تیری زبان نے کی، اب منہ کے بل سے رگے دو۔ میرے آقا نے فرمایا تم 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دو، جنت کی ضمانت لے لو۔
ایک اپنی عفت عصمت کی ضمانت. اب میں لفظ وہی بولوں گا جس پہ پردہ ہو. اپنی عفت عصمت طہارت. لنگوٹ پنجابی میں لنگوٹ کی تم ضمانت دو. دوسری شے تم ان دو چیزوں کی ضمانت دو, جنت تمہاری جیب میں پڑی. تباہی بربادی ہو رہی ہے, بچے بے ادب ہوتے جا رہے ہیں, بے ادبی مسلط ہوتی جا رہی ہے, ادب کا پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا. میرے آقا کے جو غلام تھے, جو پوری امت کے امام تھے, جو صحابہ نیک نام تھے, جو صحابہ کرام تھے, کیا ادب پایا, کیا احترام پایا. ایک حضور کا غلام تھا, اصلع اس کا نام تھا. کیا نام تھا؟ اصلع, الف سین لام عین, اصلع. اب اصلع کیونکہ میرا نبی کمال نفاست تھی. میرے نبی کمال نفاست. حضور اتنے نفیس تھے کہ نفاست کو ان پہ ناز تھا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا. حضور نے ہر اپنے کام کے لیے ایک ساتھی صحابی کو ٹرین کر رکھا تھا. نالین کون اٹھائے گا, آسا کون اٹھائے گا, یہ کام عبداللہ فرمائے گا. کون عبداللہ؟ عبداللہ بن مسعود ہر وقت رہتے موجود اور پڑھتے رہتے. شکر ہی میرے اللہ. حضور یہ آپ نے پھونکا لگایا ہے, ورنہ یہ بھی وہی طے کر کے بیٹھے سن, ایک چوپ تے 100 جناب والا. میرا مطلب یہ نہیں تھا بولن ویلے بولنا چاہیے تے چپ رہن ویلے چپ رہنا چاہیے. نیرا بولن بھی چنگا نہیں تے نیرا جیڑا بولن ویلے چپ رہے وہ بھی بے وقوف, تے جیڑا چپ رہن ویلے اس تو وڈا بے وقوف. اس لیے جب بولنے کا وقت آئے تو تھوڑا تھوڑا بولیے, ان لبوں کو چولیے. اب میں کہہ کیا رہا تھا؟ اللہ سلام سے. چلو شکر ہے فرنٹ سیٹ والے جاگ دے پہلے. اللہ, ورنہ یہ جڑے اگے بیٹھے ہوندے نے انہاں دا خیال اتنے ہوندا ہے. سبحان اللہ. تو حضور نے اپنے ہر صحابی کو کچھ کاموں کے لیے مخصوص فرمایا. جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود 24 گھنٹے موجود. حضور نے رات کو جنات کے پاس جانا تو انہوں نے ہی کرم فرمانا, حالانکہ جانتا ہے زمانہ حضرت عبداللہ بن مسعود وجود میں کمزور تھے, ٹانگیں بھی کمزور, بدن بھی کمزور, پر سینے میں شور. اسی طرح سرکار کا ایک غلام جس کا بتایا ہے میں نے کہ تسی بھول گئے اسی رول گئے. اصلع, حضرت اصلع اس کا تھا نام.
اب ان کی ڈیوٹی کیا لگاتے تھے حضور کہ تو نے جب میں نے کہیں جانا ہے تو نے سواری کو تیار فرمانا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ڈرائیور، تو نے میری سواری کو تیار فرمانا. لگائی صدا اسلحہ، جی حضور. فرمایا میری سواری کو تیار کر، میری اونٹنی پہ کجاوا رکھ. کجاوا سمجھتے ہیں؟ پلانا، کجاوا رکھ. اب حضرت اصلا نے سن تو لیا، سرکار نے بول بھی دیا. اب حضور کے غلام حضور کو موقع نہیں دیتے تھے دوبارہ بولنے کا، الرٹ رہتے تھے. حضرت اصلا نے کیا کیا؟ سرکار نے فرمایا، ماہی نے کرم گھر فرمایا. حضرت اصلا نے چہرہ اٹھایا، دوسرے صحابی کو بلایا، کرم فرمائیے، میری ڈیوٹی آپ نبھائیے. وہ تو انتظار میں ہوتے تھے کہ حضور کے کام کے لیے مجھے ساڑے کولوں گردن چھڑا دینے اتھے بھج بھج آندے نے. اساں ایک نو بلاویے تے دوسرا نس گیا، لیکن میرے حضور میں کشش کمال. حضرت پیر نصیر الدین کہتے ہیں کہ آ کے بیٹھا تو نہ اٹھا تیری محفل سے، پھر کہیں اور تیرا چاہنے والا نہ گیا. صرف ایک بار نظر بھر کے انہیں دیکھا تھا، زندگی بھر میری آنکھوں کا اجالا. دوسرے صحابی کو موقع ملا، اس نے پڑھا بسم اللہ. شکر یہ سرکاراں دی نوکری دا، مجھے موقع ملا. وہ دوڑ کے آیا، پلانا اٹھایا، کجاوا اٹھایا، اونٹنی پہ ٹکایا، اپنی طرف سے خوب بنایا. تے ماہی تھوڑی دیر ہوئی، ماہی بھی آیا. اب ذرا نفاست دیکھیں میرے حضور کی. آپ نے جو ہی اونٹنی کے اوپر تشریف فرما ہوئے، بیٹھتے ہی بولا اصلا. وہ دور کھڑے ہیں، جی یا رسول اللہ. فرمایا چس نہیں آئی. اے روٹیاں سارے کھا بھی لیندن تے شاہین صاحب کھا بھی لیندن، پر چس کتے کتے آندی ہے. تے جیڑی تقریر وچ چس نہیں وہ بھی ٹھیک نہیں، تے جیڑے انتظام وچ چس نہیں، تے جنہ سنن والیاں وچ چس نہیں. سبحان اللہ. حضرت قبلہ پیر نصیر الدین گولڑوی رحمت اللہ علیہ، سید بھی سونا بھی، ساری عزتیں تھیں. تقریر فرمانے لگے، وہ جو بچے تھے نا چھوٹے، وہ کہیں سبحان اللہ، اور جتنے بڑے سارے ریزرو، یعنی چوکھے سیویلائزڈ. ہم لوگ تو ڈرتے ہیں، شاہ جی تو ڈرتے ہی نہیں تھے. انہوں نے جس وقت دیکھا نا، ایک مرتبہ بھی انہوں نے کچھ فرمایا، بچوں نے پورا زور لایا. انہوں نے حوصلہ بچوں نے بڑھایا. شاہ صاحب نے دوبارہ فرمایا، تیسری مرتبہ فرمایا تے وڈیاں وہی کرم کمایا. سمجھ آ گئی ہے نا؟ آپ مانا کہ مجھ میں قوت اظہار نہیں، آپ اشاروں کی زبان بھی تو سمجھتے ہو. تو شاہ صاحب نے جب دیکھا نا کہ بھی یہ بچے تے بول دے نے تے وڈے نے جڑے زہر پہ گھول دے،
انہاں آکھیا قبلہ حضرت پیر نصیر الدین گولڑوی نے، انہوں نے کہا کہ جن کو سمجھ نہ آئے اور وہ سبحان اللہ کی داد ہمیں عطا فرمائے. بھئی جس کو سمجھ ہی نہ آئے وہ ہمارا ہی حوصلہ بڑھائے، یہ بھی عذاب ہے. آگے کہنے لگے جن کو سمجھ آئے اور دھاڑ وٹ جائے ان کا بھی کھانا خراب ہے. لیکن میں نے صرف روایت سنائی ہے، آپ بے شک بالکل اور ڈٹ کے آرام فرمائیں. کیا کہنا ماشاء اللہ. یہ ویسے پہلا حادثہ کہ وہ باروں نہ رہا ہے، انہوں نے نعرہ بارہ لے لایا ہے تے توانوں شرمایا ہے. اصلاح جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا، مفہوم میں بتا رہا ہوں، چس. حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں ہون عشق ونیایم چس سائیں، ہون عشق ونیایم چس سائیں، لکھوار اساڑی بس سائیں. اس لیے مقرر کرے تقریر تو چس یہاں نہیں ہوتی، یہاں چس کہاں ہوتی ہے؟ یہاں ہوتی ہے. ضروری نہیں سور میں بولے، ہمیں گر میں بولے. وہ سرائکی زبان میں کسی نے کہا تھا قبلہ شاہ جی، اس نے کہا جت دل حارم. ہن تسی آکھو گے ترجمہ کرتے، میں آکھنا شیخ حبیب صاحب خرچہ ڈبل. شکر ہے اس بیٹھے ہی کو نہیں. اچھا بیٹھے نہیں، وہ اسے واسطے دور بیٹھے نہیں. سبحان اللہ. جت دل حارم او مالک ہاں، اساں جتے دل دا سودا کیتا ہے غیراں نال نہیں کیتا. او دلاں دے مالک سن، مالکاں نو دل دے آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ. حضرت علامہ مولانا مفتی خان محمد قادری صاحب، صاحبزادہ پیر سید مخدوم علی شاہ سواتی. جت دل حارم او مالک ہا، اج صحیح سچ ہرن دی چس آ گئی. اج صحیح سچ ہرن دی چس آ گئی. اندے نقش قدم تے سر ٹیکم، اج سجدے کرن دی چس آ. اندے نقش قدم تے سر ٹیکم، اج سجدے کرن دی چس آ گئی. سئی کول بٹھا کے حال پوچھا، میں کو آہیں بھرن دی چس آ گئی. ای موت ہے سرکار دے قدماں تے اج ارشد مرن دی. اصلا چس نہیں آئی، اصلا چپ کھڑا تھا. سرکار نے فرمایا اصلا مینو لگدا ہے تو ہاتھ نہیں لایا. میں سونا آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا بے خبر نہ سمجھی،
اس لیے کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجھے، جس کا کام اسی کو ساجھے، جس کا کام ہوتا ہے اسی کو. لیکن اصلہ کا کام تھا، اس نے کسی دوسرے کے ذمے لگایا، ماہی نے چوری پکڑ لی. فرمایا اصلہ اسا اندازہ لایا تو ہاتھ نہیں لایا. اصلہ نے وہیں سے نعرہ لگایا، سونا حق فرمایا، سونا حق فرمایا، میں بھول کے نہیں، میں جان کے ہاتھ نہیں لایا. ادا مطلب ہے تو ڈبل جرم فرمایا. اساں تے تینوں فرمایا تے تو اپنا کام کسے ہور دے ذمے لایا. اساں تینوں نوکر بنایا، تو چاکراں دے ذمے لایا. ایک کدوں دا تساں پروگرام بنایا. ہن انہیں ہاتھ جوڑ کے منہ موڑ کے عرض کیتی لجپالا میں بھولیا نہیں، میں جان کے آپ دی سواری دی کاٹھی نو. قصور والو اب ذرا بیدار ہو کے سننا، حضور میں نے جان کے کس کو؟ آپ کی اونٹنی کے اوپر رکھی جانے والی لکڑی ہے نا کجاوا، کجاوے کو میں نے جان کے ہاتھ نہ لگایا. فرمایا کھول کے بول تاکہ آنے والی نسلیں یاد کریں بے ادبوں کی شکلیں. ان بے سمجھوں کو سمجھ آئے کہ وہ کیسے تھے اچھے سائے جنہیں پاک محمد پڑھائے. تفصیل سے بول. عرض کی لجپالا معافی چاہتا ہوں، اصلہ ہوا کیا میرے آقا؟ کرے تو ان ارحل ناقتک، حضور میرے دل نے مجھے روک لیا، میرے عشق نے مجھے روک لیا. میرے آقا میں آپ کی سواری کی لکڑی کو کیسے ہاتھ لگاتا؟ فرمایا کیا مطلب ہے؟ آقا آنا جنوبن، میرا بدن ناپاک ہے. نہیں سمجھے؟ میرا بدن ناپاک. جب ناپاک میرا بدن، تو ہی بتا مدنی سجن میں کیسے تیری اونٹنی کی کاٹھی کو ہاتھ لگاتا؟ قبلہ شاہ صاحب، قبلہ علامہ صاحب آپ پیارے مجھے بتائیں، کسی کتاب میں مجھے دکھائیں، غنیہ منیہ کسی جزی میں مجھے بتائیں. کیا کوئی آدمی یہ بتا سکتا ہے کہ شیخ جس کار پہ چڑھے اس کار کو ہاتھ لگاؤ تو پہلے وضو کرو، غسل کی ضرورت ہے تو غسل کرو؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ اس صحابی کو کس نے پڑھایا؟ نہیں سمجھ آیا؟ اس کو کس نے یہ سبق پڑھایا؟ حضور نے تو نہیں پڑھایا. اب چلو بڑا ادب والا تھا، حضور سے ہاتھ ملاتا، اگر اس منزل پہ آتا پیچھے پلٹ جاتا، سمجھ میں آتا؟
اونٹنی جانور ہے، اونٹنی کے اوپر وہ لکڑی ہے، لکڑی کو ہاتھ لگانا ہے، لیکن یہ صحابی ہے، صحابی ہے، کہتا ہے ہمارے مسلک میں یار جس سواری پہ بیٹھے، سواری پہ جو لکڑی رکھی جائے بغیر وضو کے اس کو چھونا بھی حرام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ آپ سمجھ گئے؟ حضرت سلطان باہو وہ کہتے ہیں بے ادباں نہیں سار ادب دی، نہ مراد مگر مچھ جتنا منہ کھول کے بول دیتے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ ان مگر مچھوں سے کوئی پوچھے بتلاؤ تو جب صحابی نے یہ کہا تھا کوئی صحابی تو بولتا کہ تو لکڑی کو ہاتھ نہیں لگاتا ناپاکی کی حالت میں، کہاں لکھا؟ یہ 15ویں صدی کی اجڑی ہوئی نسلیں، یہ برباد شکلیں، یہ پڑھے لکھے جاہل، ایک بھی صحابی کو توفیق نہیں پوچھتا اصلہ سے یہ نویں بدعت تو کہاں سے نکال رہا ہے۔ لیکن اس نے جب یہ دیا جواب، یہ جواب تھا لا جواب، اس نے کر دیا بے ادبوں کا کھانا خراب۔ محبوب تو محبوب ہے، محبوب کا بدن تو بدن ہے، وہ تو سجن ہے، اور اس کی سواری بھی سواری ہے، وہ بھی بہت پیاری ہے، اور سواری کے اوپر پھر کپڑا ہے، کپڑے پہ پھر وہ کجاوا ہے، کچاوا ہے۔ اب صحابی کچاوے کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، یہ سبق کہاں سے آتا ہے؟ یہ سبق عشق پڑھاتا ہے۔ اس تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ سبق عشق پڑھاتا ہے، یہ کتابیں عشق پڑھاتا ہے، یہ مسئلے عشق سکھاتا ہے۔ اگر عشق سینے میں نہ ہو تو پڑھا لکھا بندہ بھی کھوتا بن جاتا ہے۔ میرا پیر وارث شاہ فرماتا ہے، تو سیدھا نہ کہوں آواز قصور سے آتا ہے، ایک قصور تو جڑے پڑھ گئے نہیں ہوتے ہی چڑھ گئے نہیں، اے بعد والے وڑ گئے نہیں، ڈالڈا وچ مل گیا نا۔ پیر حضرت سیدنا پیر وارث شاہ فرماتے ہیں جنوں عشق دی رمز دی خبر نہیں، جنوں
عشق دی رمز دی خبر نہیں او بھار ہیٹھ لدیا کھوتڑائی تسی کی سمجھے خان محمد قادری اپنی طرف آکھی جانتا ہے میری زبان سڑے جے میں اپنی طرف آکھا میں تے صوفیاء دا غلام میں نوکراں صوفیاں دا اللہ والیاں دا عاشقاں دا اے تے حضرت گیلانی نے تے جڑے قادریاں دیو کشمیری بابے نشانی نے نائے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جنہ تنا وچ عشق نہیں رچیا کتے انہاں تو چنگے اے جنہیں کھوتا آکھیا انہیں رعایت کیتی ہے بابے محمد بخش آکھیا سیدھا بول گیٹ کھول انہاں نو پکڑ کے بے عشقیاں نو گٹر دے وچ رول انہاں نو تو علامہ سمجھدا ہے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر سمجھدا ہے تو انہاں نو مومن سمجھدا ہے فرمایا نہیں جنہ تنا وچ عشق نہیں رچیا کتے انہاں تو چنگے پیر جی فقیر جی انہا وڈا فتوہ لا چھڑیا جے کئی زد وچ آن گے کوئی دلیل بھی دیو کتے کی میں چنگے فرما دینے کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں او کی کر دینے آدن مالک دے در راکھی کر دے او کتے نے جڑے یار دے در تے ستے میں او کتے نے جڑے ماہی دے در تے ستے نے تیک نکمے نہیں جیدہ کھان دے نے او دا کھان دے نے ایک او کتے نے جیدہ کھان دے نے انہوں ہی بھوک دے جان دے نے اگر یہ نہ ہوتا ہر مسلک میلاد مناتا نہیں سمجھ آیا کتا بازی اس لیے لے گیا ہے کہ وہ مالکوں کو بھول کے بھونکتا کہ کچھ ایسے کتے نے جڑے مال قانون چھڑ دے میں آکھیا اے شہر قصورے اتھے سیدان دا نورے اے بھی عشق وچ بھرپورے اتھے بھی ستا ایک نبی دا گدائے سراپا مہر و وفائے او دا نا بلے شائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میلاد مصطفیٰ تیرا شاہ میرا شاہ تیرا شاہ میرا شاہ تیرا شاہ میرا شاہ شاہ جی نے ایک سیکنڈ جڑا کچھ میں آخدہ ہوں نا وہ ایویں اکھی جاندہ ہے میں نو یاد نہیں رہتا میں آکھیا کی میں نو اگے جان دے اللہ اکبر ایک مولوی میں نو تقریر تو بعد رل گیا تے پہلے تے آپس وچ پے وہ گن من پہ کرن تے پھر میں نو آکھن اے جڑی تو لفظ ملاندا ہے اے کنے دن لا کے یاد کر کے آندا
میں کہ مینو اپنے ورگا چول سمجھے جی میں آکھیا سائیں کرم فرما دے نے لفظ آپ اگے آنے اس واسطے نبی کے در کا سچا گدا سراپا عشق و وفا نام ہے کیا بابا بلے شاہ جی نے آکھیا ساڑھے شہر وچ آ کے تے میرے یار وارث شاہ دا نام لے لے آئی تے مینو پاسیوں کراس کیتی جانا ہے میں آکھیا سرکار بس نہ کرو تکرار تے آئی صدا بولیا میرا سونا بلے شاہ انہیں آکھیا راتی جاگے تے شیخ صدا میں اے راتی جاگن کتے تین توتے تے ساری راتی جاگ دے رہن دے بیہاں ونج روڑیاں تے ستے تین تو اتے تے در مالک دا مول نہ چھڑ دے ہمیں مارے سو سو جتے تین تو اتے اٹھ بلیا ہون یار بنا لے اٹھ بلیا نعرہ رسالت نعرہ رسالت تیرا شاہ میرا شاہ تیرا شاہ میرا شاہ تیرا شاہ میرا شاہ تاجدار ختم نبوت ہائے ہائے ملا مینو مار دائی ملا مینو مار دائی ملا مینو سبق پڑھایا تے الفوں اگے مینو کچھ نہ آیا تے او بے پکار دائی ملا مینو مار دائی ہائے ہائے واہ بلے شاہ میاں محمد بخش تے ایک سطر آکھی تے شاہ ہورا پوری پوتھی کھول دی انہاں آکھیا ساتھوں پوچھے ایک کتے نے جڑے در ماہی دے ستے نے اینا ساریاں جماعتاں تو انہاں جماعتاں دا نا آیا ہے قرآن وچ اس کتے دا نام تے آیا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ ہائے 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 امام قرطبی کہتے ہیں ایک کتا صاحب ہیں کون جنہ دا اسم گرامی نام نامی رب نے قرآن وچ پورا نقشہ لیک کے اے بھی نہیں آکھیا قلبون کہا قلبہم کتا ہونا اور شائوے انہاں دا کتا ہونا اے بے پٹے جڑے کتے نے اے جاگ دے بھی ستے میں ان کتوں کی بات اب بات آ ہی گئی ہے قبلہ شاہ صاحب کا بھی سیک چڑھ رہا ہے علامہ صاحب کا تو بلے شاہ صاحب کا تو چڑھ ہی رہا ہے حضرت بایزید بستامی حضور گزر رہے تھے ایک کتا سامنے آیا حضرت بستامی نے کپڑوں کو سمیٹ کے رستہ بدلایا رب نے کتے کو اسی طرح وہ کہف والوں والے کی طرح
وہ کتا دوڑ کے سامنے آیا، انہیں آخیا ساتھوں تساں نگاہوں کیوں چرایا؟ یہ ساڑے کولوں تسی کپڑے لپیٹ کے اپنے آپ نو سمیٹ کے اسی تے آئے ساں جناب نو تکن تے تسی رستے ہی بدلی جاندے ہو۔ لیکن ایک مسئلہ میں نو دس، کتا پوچھ رہا ہے، ایک مسئلہ دس جاؤ فقیر جی، تسی ساتھوں نفرت کیوں کی تھی؟ آپ نے فرمایا ظاہر ہے تو کتا ہے، تیرا جسم پلید ناپاک ہے، میرے کپڑے گندے ہو جاتے اگر تو میرے ساتھ مس ہوتا۔ کتا بولا، اس نے کہا ایک گل دس میں نو ڈھولا۔ اس نے کہا تو اولیاء کا بادشاہ ہے۔ حضرت بستامی کو آپ جانتے ہیں، فرمایا جیسے نبیوں میں اولو العزم نبی کا مقام ہوتا ہے، ولیوں میں بستامی کا یہی مقام۔ کہا جناب ایک مسئلہ، انہوں جڑا میں گل کرن لگا انہوں وہ جڑا نا فلودے والا پورا ڈبہ کھا کے سمجھنا پینا۔ کجا، ہاں کجا شریف، نواز شریف، سبحان اللہ کی کھادا ہے نہیں، چس ایویں آ گئی اور کوئی جا کے مسجد نور دی انتظامیہ نو فرماوے کہ کجے دا بندوبست پر ایویں سجا کے رکھی بیٹھے نے پورے بازار ہیں تے مہمان شدے آندے نے وہ چاہ پی کے گھر ٹر جاتے ہیں۔ حبیب صاحب، شاہین صاحب، سجاد صاحب، وہ آواز آ گئی ہے اصل میں چاند ہی ہے اس سبحان اللہ۔ میں تے میرا بیلی اسی گئے ملتان تو اگے شجاباد، وہ دیہات انہاں سانو جا بٹھایا تے دیہاتیاں نے حلوہ پکایا۔ قبلہ حضرت حلوہ انہاں پکایا تے اے میرا جڑا بیلی ہے انہوں شوگر پر حلوہ اے بھی چھڑ دا انہاں حلوہ پکایا، جدو ساڑے اگے ٹکایا تے اے عیسیٰ خیل دا پٹھانے انہیں جڑے ویلے او حلوہ چایا تے منہ نہ لایا تے منہ اٹھا کے میرے آلے پاسے منہ فرمایا۔ میں آکھا خیری، یہ اپنی زبانیں چاکھن لگا، اے حضرت صاحب استاد جی حلوے چس بڑی میں کہ پترا خلیفیاں دا یہی کام ہے، پیران دے نال جڑے خلیفے ہوندے نا انہاں دا یہی کام ہے جڑا تو ہن کر رہے ہیں۔ تے میں آکھیا ہن تو فکر نہ کر، اساں کوئی ہیلا کر دے ہیں۔ وہ ساڈا ان پڑھ جڑا سی مدعی آیا تے ہن میں انہوں آکھیا اے بھائی اللہ وسایا جیڑا حلوہ تساں بنایا اے چس بڑی چس ڈاڈھی آئی، ترائے مدہ میں چھکیا ڈاڈھی۔ وہ بڑا ہی کوئی سمجھدار سی، سجاد صاحب بڑا ہی سمجھدار سی، انہیں آکھیا ایک کھاؤ تے نال بھی دے سوں۔ اور پھنس گئے۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی امت کو اسی خوش رکھ، میرے اللہ میرے حضور کی امت مسکراتی ہے، ربیع الاول کی بہاروں کا صدقہ ان پہ بہار رہے۔ وَقَلْبُهُمْ، کتے نے کہا حضرت بستامی سے ایک مسئلہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا جناب جو ہم سے نفرت کر کے گزرے ایک بات بتاؤ۔ کہا بولو۔ اس نے کہا کہ آپ نے، ہن میں آکھیا نہیں تھے سمجھنا پینا ہے، لیکن جاگ کے وہ کچھ دی میں گل کی سی کھا کے سمجھنا پینا ہے۔
تو ویسے بندہ بھوکا ہوئے وہ بھی سمجھ لینا. کہا کیا؟ آپ نے اس نے کہا کہ آپ نے کون سی پیدا ہونے سے پہلے کون سی نیکیاں کی تھیں جن نیکیوں کے نتیجے میں تجھے رب نے ولیوں کا بادشاہ بنا دیا. حضور پیدا ہونے سے وہ کھ بھی نہیں، جدو ہے ہی کچھ نہیں تو نیکی کی ہونی سی. اس کتے نے کہا آپ نے اپنی پیدائش سے پہلے کون سی اچھائی نیکی خیر کے کام کیے جن کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو اولیاء کا بھی بادشاہ بنایا. اور یہ بھی بتائیں میں نے پیدا ہونے سے پہلے کون سے گناہ کیے مجھے کتا بنا ڈالا. میں تو کند ذہن ہوں، بستامی تو بستامی تھا. آپ کے گھٹنے زمین پہ جا لگے، بیٹھ کے لگے رونے، کہنے لگے معاف کرنا، جو تو سمجھا وہ میں نہ سمجھا. فرمایا کہ بس اس کی جو قضا ہے، اس کا یہ فیصلہ ہے، مجھے بستامی بنا ڈالا، تجھے کتا بنا ڈالا. کتے نے کہا بستامی، اس نے کتا بنایا. ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم نے غلطی کوئی نہ کی تھی، اس نے کتا بنایا. ہمارے لبوں پر آج تک شکوہ نہیں آیا. تو سمجھ نہیں آیا. 3 دن شیخ صاحب، حاجی جی، چودھری جی، ملک جی، پیر جی، رانا جی، انصاری صاحب، 3 دن اگر سر میں مسلسل ہمیں درد پڑ جائے، چوتھے دن کہتے ہیں ساڈا گھر تک لے آئی. کہتے ہیں کہ نہیں؟ اگر 4 دن مسلسل بخار آ جائے تو منہ سے پھوٹنے لگتے ہیں، پتہ نہیں کیڑی غلطی دی سزا پئی مل دیے. کتے نے کہا مدت گزر گئی، کتے ہیں پھر بھی یار کے در پہ ستے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، تاج ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ شریف الشریف، آستانہ علیہ شاہ سراتی. اب وزن کریں میرے بلے شاہ کی بولی کا. راتی جاگے اب سمجھیں، راتی جاگیں شیخ صدامیں تے راتی جاگن کتے تو تے ساری راتی جاگ دے رہیں دے. سویرے بستر نہیں منگیا، اساں تے 27ویں دے 2 گھنٹے لائے تے گھر جدوں آئے سارے انو وقت پایا. میں مسجد جو جاگ کے آیا، آدھا گھنٹہ تہجد تے سارا لگ دے. وہ بھی جے تساں پڑھو، جے میرا پٹھان پڑھے، اللہ اکبر سجد سبحان حضور. اے میرے جڑے بیلی نہیں نہ وچ کچھ پٹھان نے، میں بھی نماز پڑھدا، میں اجے 4 سنتا مکاندا، اے نفلی تو بھی فارغ. میں کہ ظالم دے پترو، تہاڈا ایک دن تو تے کل شروع کیتی، آخر تجربہ بھی کوئی شے نہیں سمجھا. آخر تبلیغی جماعت والے جا رہے سن تے جماعت کھڑی ہو گئی تے نویں تبلیغی پھسے ہوئے تے او جڑا وڈا امیر انہیں آکھیا دوڑ کے جماعت شامل ہو جاؤ. تے وہ باقی آکھیا وضو، انہیں آکھیا پہلے جماعت شامل ہو. وہ جدو
جماعت فرض ہے. او جڑے ویلے نماز جماعت میں رل گئی جماعت تو فارغ ہوئے تو امیر صاحب نے شکر کا الحمدللہ کا کلمہ کہا شکر ہے جے وضو دے چکران جو پہندے تے جماعت جانی سی. اب سمجھے ہیں تہجد پہ ٹائم کتنا لگتا ہے. بندہ تھوڑی جی کوشش کر لوے تے ایمیں 2 رکعت گھٹ تو گھٹ پاس مارکس اگے پھر جتنی گڑ اتنا میٹھا کوئی 6 کوئی 8 کوئی 12 لیکن ٹائم کتنا لگتا ہے. شاہ جی فرما رہے ہوئے تو تے 15 منٹ لائے تے حضرت صاحب بن گیا ہے تے کتیاں نو بھی تک ساری رات جاگے نے. اپنا ٹائم بھی ویکھ انہاں دا بھی ویکھ تے تو تے حضرت صاحب او کتے کیوں راتی جاگیں شیخ صداویں تے راتی جاگیں کتے تے تو اتے تے ساری راتی جاگ دے رہن دے نیہاں ونج روڑیاں تے ستے تے کمال کیے. ساڑھے مدرسے طالب علم پڑھ دے نے نا حضور تے ایک دن اگر دال دے وچ نمک فٹ نہیں آیا تے انہاں اتھے ہی کرم فرمایا تے بستر چایا تم نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح قصور نہیں لاہور صحیح. اے چس دی ماری ہوئی قوم پھر آکھن کے انتظامیہ والے ٹھیک نہیں کرتے تھے. تساں کیڑا سمجھ آ رہی ہے. تر مالک دا چستے تاں سی جے بھکھا رہندا منہ کچھ نہ کہندا سارے دکھ سہندا لیکن کتا پھر بازی لے گیا. در مالک دا مول نہ چھڑ دے بھامے مارے 100 جتے تین تو تے واہ جی شاہ جی کہتے اٹھ بولیا ایو جی بصیرت لیا جیڑی شاہ جی دی اٹھ بولیا ہن یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے. یہ سبق محبوب نے سکھایا تے میں نے نتیجہ یہ بتایا کہ جو ادب کرے وہ صحابی ہے اور جو بے ادبی کرے it's difference between صحابی and وہابی. یہ نیچر ہے یہ فطرت ہے. صحابہ کی فطرت ادب ان کو مدینے والے نے گھٹی میں پلایا ادب. وہ بے ادب نہیں ادب والے. جو موسٹ سینئر تھے وہ تو تھے جو موسٹ جونیئر ہے اس کا سن لیں بڑوں کا آپ سمجھ آ جائے گی. حضرت ابو ہریرہ جونیئر ہیں. کیا ہے؟ جونیئر سے بھی جونیئر ہیں. ایک دن سرکار دو عالم جا رہے مسجد نبوی آگے جناب ابو ہریرہ کو عشق تھا. اے بندہ جڑا بعد وچ آوے تے عشق دا بھامن رب عطا فرماوے ہو سکتا ہے پچھلے کو اگے نکل جاوے. ابو ہریرہ کو عشق تھا. یہ ہن میں کتنا گلاں تانوں سنا دیتی ہیں پتہ نہیں یاد رہن کے نہ رہن. ابو ہریرہ دا کمال ایسی ایک دوسرا دن تین کھانا نہیں پر یار دی مجلس تو جانا نہیں.
یہ کم سوکھا کہ اوکھا؟ یہ تواڈے واسطے تے اتنا اے سی چل رہے نے، پوری انتظامیہ انہاں لکھے خادم سارے انتظامیہ مسجد نور او بالکل تیار، علامہ صاحب پوری جماعت، لیکن صدقے انہاں دے اللہ۔ ابو ہریرہ کتنے دنوں سے بھوکا، کتنے دنوں کا بھوکا، ایک دن گزرا، دوسرا آیا، تیسرا چڑھ گیا، اور بھوک کی شدت سے بے ہوش ہو کے ابو ہریرہ گر گئے۔ جب گر گئے ادھر یار کی کشش، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، ادھر محبوب کی کشش یہ ہے کہ جو بھی آئے ہیں نزدیک ہی بیٹھے ہیں تیرے، ہم کہاں تک تجھ سے دور سرکتے جائیں۔ جس نے آنا اس نے کوشش فرمانا، اساں یار دے کول ہی۔ اے ہونے بھی یہی کام ہو رہا سی نا، جس سارے آتے زور لگاتے کہ محبوب کے قریب جگہ مل جائے۔ اب ابو ہریرہ بے ہوش ہو کے جو گرے، اب آنے والوں کی نظر نیچے نہیں، یار کے مکھڑے پہ، جو ایسے تکیں ان کے نیچے کہاں کچھ نظر آئے۔ جیڑا آوے ابو ہریرہ تے پیر ٹکاوے تے ماہی کول پہ آوے، ہن شودے بھوکے بندے نو کون اٹھاوے۔ ایک فقیر کہتا تھا تیری راحت سجدے وچ پیاں، لوگ پے لتڑے دن، پاگل پیت پجارن آہ دن، تانے نال مرے دن، ملا مہنے مل گھن دے دن، کافر نال سڑے دن، بس سائیاں تیڑیاں بے پروائیاں وقتن نبھ دے وید۔ جو آیا رکھ کے ابو ہریرہ پہ پاؤں، آگے گزر گیا میرا صدیق آیا، وقت پہ ٹھیک آیا۔ آتے ہی ابو ہریرہ کو پکڑ کے اٹھایا، وہ تجھے کس نے گرایا؟ اس نے تڑپتے کانپتے سنایا، کسی نے نہیں گرایا، ہم نے اپنے آپ کو آپ گرایا۔ ہر کسی کو دکھڑے سنانے اچھے نہیں ہوتے، راز محرم راز کو بتائے جاتے، کیونکہ صدیق اکبر محرم اسرار تھے، پوری امت کے سردار تھے۔ ابو ہریرہ کی آنکھ میں آنسو، روتا کیوں ہے؟ کہا لجپال کریم کے تم نائب ہو، اتنے وقت بیت گئے ایک نوالا نہیں کھائے، میں بھوکا پڑا ہوں اتنے وقت سے۔ جناب صدیق نے فرمایا اگر تو سیدہ خاتون جنت کے در جاتا تجھے کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا۔ یہ وہ در ہے جو جاتا ہے خالی نہیں، وہ حضرت عباس کا در ہے، اگر تھوڑی تکلیف کرتا وہ میرا گھر ہے۔ یہ سیدہ عائشہ پاک کا حجرہ، تو کیوں نہیں گیا کچھ لیتا، جان میں جان آتی۔ آگے سے عاشق نے کہا میں جان کے نہیں گیا۔ کہا کیا مطلب ہے؟ کہا لجپالا میں اس لیے محفل چھوڑ کے نہیں نکلا کتے میں روٹی دے پیچھے جاواں تے یار دی کوئی گل رہ نہ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، نعرہ تحقیق۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ محفل کوئی معمولی شے ہے؟ حضور دی ایک گل بھی جے آ گئی نا تے سلوٹ کرو، مسجد نور والے ہو شکریہ،
जिन्ना सानू सजन मिलाए झोक वसेवे उन्हां दी झोक वसे तुहाडी मस्जिद नूर नूर आले हो तुहाडी झोक वसे तुसी हर रोज नवां ही बुजुर्ग ले आते हो वरना इक्के नू भी वक्त पा सकते सन वो शिया जेड़े एक बंदे नू बुलांदे ने उन्हों ही 5 लाख टिकांदे ने ते ओदे उत्ते 10 दिन गुजारा फरमांदे ने नहीं समझ आया ये जड़ा उन्हां दा जूनियर तरीन बंदा है वरना हुण ते करोड़ करोड़ भावें होवे रोड अजय अजय भी फिर भी हमसे गिला है कि तू वफादार नहीं अगर मैं वफादार नहीं तू भी तो दिलदार क्यों जी चलो शुक्र है उन्होंने भी पता लग गया तो तुहानू भी लग गया अल्लाह वाह अबू हुरैरा कहा जान कर न गया क्यों कहा मैं भूखा रहा अगर मैं रोटी के पीछे जाता कोई जुमला महबूब का रह जाता रोटी तो मिलती रहेगी पर यार की बातें ये रहमत की सौगातें फिर कब नसीब होंगी मुलाकातें कख सवाद न मिश्री अंदर ते खंडा भी कख डिठियां इन्ना सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां वो गल्लां दे विच टाइम दा ही पता नहीं लगा मैं माफ़ी चाहता हूँ अज़ां पेश बस कुन के गोयंद बस इस तू पहले के इंतजामिया आले आखणगे आइए चस मगर हुण कर बस तो पहले कर छड़िए बस इस तू पहले के निकल जावे बस लेकिन कुछ आपने अंदाज़ा फरमाया ये जो हमारे पास बुखारी मुस्लिम लाखों हदीसें आई हैं अगर वो इश्क वाले इश्क ना कमाते यार के सिलसिले यहाँ कहाँ आते तसव्वुर करें 3 लाख रावी है हदीस का कितने 3 लाख इत्थे रख कितने 3 लाख मेरे भाई ने मुझे लुकमा दिया मैं समझ गया वो कहते ना तो सारी उर्दू ना कोई पंजाबी वाले पासे आ 3 पर किड्डा सोना महबूब है किड्डा कमाल वाला मदनी है 3 लाख रावीए हदीस पाक दा ते हुण असां जिस दौर विच आ ईसाईयत दा गलबा है मुआशी तौर ते बाकी तौर ते भी और कसरत भी उन्हां दी है साढ़े कोलू अददी तौर ते ईसाई ज़्यादा ने लेकिन कसम रब दिए तुसी जाके ईसाइयां नू एतवार वाले दिन नहीं उन्हां दी ओ दिसंबर वाले दिन भी फलोरो कि सुनाओ हजरत ईसा दी कहानी मर जाएगी उन्हां दी नानी नहीं सुना सकते उन्हां दी कहानी वो भी साढ़े कोलू जानी अगर कुरान ना आंदा ते हजरत ईसा दा जिक्र शायद रह ही जाता लेकिन सदके तेरे मदनी मेरे 3 लाख रावी किबला शाह साहब 3 लाख रावी ते हर रावी दे उत्ते मुसलमाना ने कलम उठाया ते ओदी मां दी गोद तू लैके कबर तक हर रावी दा नक्शा 3 लाख बंदे दी जिंदगी दा एक एक पल किंज दी सी अकल किंज दी सी शक्ल की सी रफ्तार की सी गुफ्तार की सी किरदार की सी हाफजा अख किंज खोलदा सी मुंह किंज बोलदा हजूर है कि नहीं
اے راویاں دے اتے میں آکھیا راویو تسی بخاری بن گئے ہو مسلم ہو گئے ہو لوگ تواڈے پیران دی مٹی نو کیوں چومدے نے او آدے نے یار دیاں کردے رہا گلاں تا نصیب ہویاں نی رحمت دیاں چھلاں ڈاکٹر اسپرنگر ایک جرمن محقق تھا وہ کہتا ہے مسلمانوں باقی علم تے مشترکہ رہ گئے نے اس علم وچ تسی بازی لے گئے ہو علم اسماء الرجال کائنات کی کسی قوم نے ایجاد نہیں کیا ایک یار کے لیے اتنی زندگیاں یار ایک تے او دے واسطے 3 لاکھ بندے نو گل نال لا لیا اے مجنو بھی ہوندا تے سانو سلوٹ کردا اے پنل خان بھی آندا تے ساڈے پیراں تے ہاتھ لاندا اے رانجھا بھی آندا تے آ کے دوویں ہتھاں نال سلوٹ کردا انہاں آکھنا سی عشق اساں بھی کمایا پر تساں تے پیر اگے ہی ودھایا پتہ نہیں تانوں سمجھ آیا کہ نہیں آیا یا میں ایویں ہی پسینہ مگایا سبحان اللہ اللہ تانوں سلامت رکھے تے جے اسی پھر ٹور پائے نا تے پھر میں ابو ہریرہ کی بات پوری کر اللہ سلامت رکھے ورنہ بعد کسے پھڑ لینا سی وہ ابو ہریرہ نہیں گل وہ اکثر انج ہی ہوندا ہے وہ حافظہ ساڈا کمزور ہو گیا تے اسی گل کردے کسے ہور شاخ والے پاسے ٹر پائے بعد وچ نوجواناں دے ذہن تیز نے انہاں پھڑ کے آکھنے حضرت جی او گل اوتھے پھر ویکھਣ والی ہوندی ہے ساڈی شکل میں پوری جو نہیں کیتی پیغام پورا نہیں دیتا او ابو ہریرہ جیڑا ایک گل تے جان دیندا سی تے محفل چھڈ کے اور حضور بھی یہ نال پیار بڑا کر دے سن یہ جڑے ویلے ہر ویلے بیٹھنا تے کن لائی رکھنے محبوب نے کی آکھنا فرمایا اے اتنے وقت تو گیا تو کدے نہیں انہیں آکھا میں تانوں چھڈ کے جاواں مر نہ جاواں تانوں چھڈ کے مر نہ جاواں تانوں چھڈ کے میں کدے جاواں محبوب نے آکھنا زرغبن جی ہے نا جی تزدد حبن آپ نے نسخہ دینا ابو ہریرہ نو کوئی وقفہ ویکھن دے وچ وقفہ کیتا کر دیدار دا وقفہ انہیں آکھیا دیدار دا تے وقفہ دیدار دا تے وقفہ ایک گھاٹے والا سودا ہے فرمایا نہیں تینوں فائدہ ہوئے گا انہیں آکھیا او کنج فرمایا جدوں تو وقفہ فرماویں گا ساڈے عشق بامبڑ یہ تو پتہ لگتا ہے عشق رسول کوئی شے کہ حضور صحابہ نو نسخے دین دے سن اور عشق دی بھٹی بھڑکا او ابو ہریرہ آج حضور مسجد نبوی وچ جا رہے نے تے ابو ہریرہ نکر تو نظراں چرا رہے نے اتھے بھولے سا شکر ہے مینوں یاد آیا اے بڑھاپے وچ مینوں یاد آیا تے تانوں جوانی وچ یاد نہیں آیا اتھو بھولے سا حضرت ابو ہریرہ سامنے آئے محبوب نے نظروں کو اٹھایا کہ ابو ہریرہ آیا ابو ہریرہ نے اتھو ہی گیر بدلایا اے دوسری گلی وچ کرم فرمایا محبوب نے تے تک لیا کہ ساڑے عاشق کتھے نس گئے نے محبوب نے جب نماز پڑھائی تو بعد میں شکل پیچھے ابو ہریرہ کی نظر بلایا فرمایا سنا آج تے اساں بھی بازار وچ تساں بھی بازار وچ پر آج فرق پہ گیا دیدار وچ تو سامنے آیا اور پھر تک کے بھی تو نے راہ بدلایا لوگوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا مزہ نہیں آیا اس نے کہا لجپالا میں نے دیکھا تھا آپ کو آتا میں نے دیکھا پر راستہ بھی میں نے جان کے بدلا
یہ کیسی محبت ہے. رستہ بدل گیا. اس نے کہا معافی چاہتا ہوں، وجود پاک نہ تھا، ہاتھ ملاتا کیسے، میں تیرے سامنے آتا کیسے. بے ادباں نہیں سار ادب دی تے ادبوں تھی گئے وانجے جڑے منڈ قدیم دے کھیڑے آن او کدے نہ بن دے رانجھے. میرے مولا کرم کمانا، ہمیں ادب والوں میں زندہ رکھنا، انہی میں اٹھانا. جدھر جائے زمانہ ہمیں حیا والوں میں اٹھانا، شرم والوں میں اٹھانا، دین دھرم والوں میں اٹھانا، ہمیں آل میں اٹھانا، آل کے غلاموں میں اٹھانا، اصحاب کے غلاموں میں اٹھانا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس عظیم حسین جامع مسجد نور کا اور آپ حضور کا. وآخر دعوانا الحمدللہ.